بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، اور ذوالنورین آقا کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کی سعادت ملی، کاتب وحی تھے، 140 احادیث کو روایت کرنے والے تھے، اور ان کے دور خلافت میں فتوحات کا دائرہ طرابلس، آرمینیا، آذربائیجان کی سرحدوں تک جا پہنچا تھا۔ وہاں انہوں نے فوجی مراکز قائم کیے تھے۔ حیا کے پیکر تھے، فرشتے جن سے حیا کرتے تھے، سخاوت میں بے مثال تھے، کئی غلام آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی توسیع میں، میٹھے پانی کا کنواں بیر روما خریدنے میں، غزوہ تبوک میں 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، 1000 دینار دینے میں سبقت لے جانے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں فضیلت کے اعتبار سے صحابہ فرماتے تھے لا نعدل بأبی بکر احدا،
ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ جو اہل سنت کے ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول، خلیفہ راشد اور انبیاء کے بعد اس امت کا افضل ترین انسان مانا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بڑے مضبوط شواہد ہیں. خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ثم عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ثم عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ جب احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، یہ 4 لوگ موجود تھے. احد پہاڑ ہلنے لگا تو بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا، فضرب برجلہ، اور فرمایا ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. ایک نبی حضرت ابو بکر، ایک صدیق، اور حضرت عمر اور عثمان 2 شہید ہیں. یعنی صدیق کی صداقت پر لسان نبوت سے گواہی دی جا رہی ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو شہادت کی خوشخبری اور ان کی شہادت پر مہر ثبت کی جا رہی ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی بیٹی دی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، یہ وہ شخص ہے جسے آسمانوں پر بھی ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے. 2 نوروں والا نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ کی چاہت یہ تھی کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا، میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. جن پر نبوت کو اتنا اعتماد ہو، عرش میں جس کا اتنا بلند مقام ہو، صحابہ کرام میں جس کی فضیلت کے چرچے ہو، لوگ جس کی قسمت پر نازاں ہو، دنیا جس پر رشک کرے، اس آدمی کی فضیلت پر اگر کسی کو اعتراض یا انکار ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا کہ سخی بھی تھے، یعنی تبوک کا موقع وہ موقع ہے، دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، فصلیں اور کھیتیاں پکی ہوئی ہے، اور پچھلی جنگوں کے زخم ابھی تازہ ہیں، شہید ہونے والوں کی جدائی کا صدمہ بھی ہے، اور مسلمان انتہائی تنگی کی حالت میں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی، 1000 دینار لا کے قدموں میں نچھاور کر دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس نے میرا دل خوش کر کے، دل جیت کر، دعائیں لے کر اپنا وہ مقام بنا لیا ہے کہ اب اس کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، اس کا کوئی عمل اگر بھول چوک ہو بھی جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آدمی جب کبھی بے تکلفی کے ماحول میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، گھر والوں میں ہوتا ہے، تو وہ پاؤں پھیلا دیتا ہے۔ اسی لیے مختلف چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج کر چکی ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں یہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آ کے کہنے لگا، اور دیندار تھا، کہ حضرت ہم تو عالم نہیں ہیں لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس طرح پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار ایسی کوئی بات ہے تو نہیں، ہاں قبلے کی طرف پاؤں نہ کرے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بزرگ بیٹھا ہو، آپ کے والدین میں سے کوئی ہو، کوئی عالم ہو، اس کی طرف پاؤں پھیلانا بے ادبی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مطلق پاؤں پھیلانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آدمی سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، کروٹ لے لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث میرے سامنے سے گزری تو وہ واقعہ تازہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہے، کپڑا تھوڑا سا اٹھ گیا ہے، بے تکلفی میں ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی اور آپ اسی حیت پر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی، آپ اسی حیت پر برقرار رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اپنا کپڑا اپنی پنڈلیوں پر ڈال دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، صدیق اکبر میرے والد گرامی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی وہی حیت رہی، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے۔ یعنی یہ آپ نے اس کو منصب دیا، مقام دیا، اس کی حیا، عفت، پاک دامنی والی صفت کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، آپ نے اجاگر کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اچھی صفت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایسا انداز اپنایا جاتا ہے۔ اور ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ 4 دن گزر گئے، آقا کے گھرانے میں فاقے تھے، کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، لیکن حالت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، کہ عائشہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا آقا کہاں ہیں؟ کہا مسجد تشریف لے گئے۔
کا کوئی پریشانی، کا جی گھر میں تھوڑے سے فاقے چل رہے ہیں، وہ گئے اور اونٹ پر یا اونٹوں پر گندم بھی، گیہوں بھی، کھجور بھی اور 300 درم بھی تھیلے میں ڈال کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیے۔ آقا نماز سے فارغ ہو کر آئے، پوچھا عائشہ کوئی مدد آئی؟ کہا آئی۔ کون لایا؟ کہا حضرت عثمان آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، دوبارہ مسجد چلے گئے اور دعا مانگی، اے اللہ رضیت عن عثمان، میں عثمان سے راضی ہوں، فرض عنہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں تو لقد رضی اللہ عن المومنین تھا، تحقیق اللہ راضی ہوئے ان مومنوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے 1400 کے لگ بھگ صحابہ تھے، اور جن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی وہ دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جن کی وجہ سے بیعت ہوئی وہ حضرت عثمان ہیں۔ اور آقا نے اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ بیعت ہوئی ہی ان کی وجہ سے تھی۔ تو اگر 1400 صحابہ بیعت کرنے والے وہ تو جنتی ٹھہرے، اور جس کی وجہ سے اتنی بڑی بیعت ہو وہ جنتی نہ ٹھہرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح میں نے عرض کیا کہ 140 احادیث یہ روایت کرنے والے تھے۔ یاد تو ان کو زیادہ ہوگی، اگر ہم 140 بھی کہہ دیں، 140 انہوں نے روایت کی تو 140 ان کو یاد بھی تھی، اور ایک حدیث ہے اگرچہ اس کے طرق میں کلام ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور فضائل میں ضعیف روایات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، تو وہ جو ضعیف روایت ہے کہ جس نے میری 40 حدیثیں، میری امت میں سے کسی نے 40 حدیثیں یاد کی، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہیں، اس طرح کے الفاظ ہے۔ تو انہوں نے تو 140 حدیثیں آگے روایت کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں میں وہ مشہور حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہی تو وجہ تھی کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہو جائے، ما شبعتم من کلام ربکم، اللہ کے کلام سے تمہیں سیری نہ ہو، اکتاہٹ نہ ہو، تمہارا دل نہیں بھرے گا، تم قرآن پڑھتے رہو گے، تمہارے لطف میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ قرآن وجلت قلوبہم، دلوں پر لرزہ طاری کر دیتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرآن سے محبت اتنی تھی کہ کاتب وحی بھی تھے، آقا پر قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوتا تھا، لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے تھے، اور اپنے عہد خلافت میں
قرآن کریم کو جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان تھے، سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے بھی حضرت عثمان تھے، اور تلاوت کے دوران شہید ہونے والے بھی حضرت عثمان تھے، اور شہادت کے وقت آپ کا خون قرآن کی جس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہیں، یہ شخص بھی حضرت عثمان تھے۔ آذربائیجان آرمینیا جب فتح ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ وہ کہنے لگے کہ قرآن عجمیوں میں بھی پھیل چکا ہے، تو لوگ الگ الگ قرات کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے میں اختلاف واقع ہو رہا ہے، آپ امت کو کسی ایک قرات پر جمع کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ نسخہ منگوایا جو عہد صدیقی میں قرآن کو جمع کیا گیا تھا، اور قریش کے رسم الخط کے مطابق چونکہ قرآن نازل بھی ان کی زبان میں ہوا تھا، قرآن کو جمع کر کے اس پر مہر ثبت کر کے وہ نسخے پوری دنیا میں اس وقت پھیلا دیے گئے تھے۔ تو یہ سعادت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، یہ منافقین آپ سے خلافت کی وہ قمیص اتارنے اور چھیننے کی کوشش کریں گے، فلا تخلعہ، تم اس خلافت کے تاج کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا، شہید ہو جانا، لیکن خلافت کے منصب کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ آپ نے 3 دفعہ کہا تھا۔ اب جو کج فہم اور کم نظر اور عقل سے پیدل اور عاری لوگ اور دلوں میں بغض رکھنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیتے، انتشار نہ ہوتا، بغاوت نہ ہوتی، ارے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر نہیں آتا جو حضرت عثمان کے سامنے تھا کہ اے عثمان، تمہیں اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا، تم خلیفہ بنو گے، منافقین تم سے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نے خلافت کی وہ قمیص نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھ سے آ کے مل لینا، شہید ہو جانا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا، وہ کیسے آقا کی بات کو ٹھکرا سکتے تھے؟ اور پھر آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا، اے عثمان، تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قتل اور شہید کیا جائے گا، تمہارا خون جس آیت پر گرے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ یہ والی آیت ہوگی، اور مشرق اور مغرب والے تمہاری قسمت پر رش کریں گے، اور قبیلہ مضر اور ربیہ جتنے لوگوں کی سفارش تم کرو گے، اللہ تمہاری سفارش لوگوں کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا، اگرچہ یہ نام کے مسلمان ہیں، اگرچہ یہ منافق ہے، لیکن دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے، میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، خون خرابہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، اور میری وجہ سے روضہ رسول کے سامنے شور شرابہ ہو، آوازیں بلند ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، اور میں مدینے کو چھوڑ کر شام میں چلا جاؤں، مدینے سے دوری بھی گوارا نہیں، اور میں مدینے سے مکے چلا جاؤں اور مکے میں میری وجہ سے مسلمان پریشانی میں ہو، یہ گوارا نہیں۔ اور پھر انہیں شہادت کی خوشخبری تو مل چکی تھی۔ ایک دفعہ آپ ایک باغ میں تھے اور ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ تھے، کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا جاؤ افتح لہو،
آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، صدیق اکبر تھے، میں نے اجازت بھی دی آنے کی، جنت کی خوشخبری بھی دی، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آقا نے پھر فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جا کے دروازہ کھولو، آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، حضرت عمر تھے، اجازت بھی دی، جنت کی خوشخبری بھی دی، دروازہ بند کر دیا۔ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، آقا نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھولو، آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری بھی دو، لیکن ان آزمائشوں کے ساتھ جو اسے پہنچے گی۔ میں نے دروازہ کھولا، عثمان ابن عفان تھے، اجازت بھی دی، جنت کی خوشخبری بھی دی، اور ان آزمائشوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل اور دماغ میں نقش ہو چکے تھے، رگ اور پے میں پیوست ہو چکے تھے، خون کی طرح سرائیت کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان باتوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا شہادت تو مومن کے لیے تمغہ ہوتی ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی رات کو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دونوں جہانوں کے سردار کو دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں مر رآنی فی المنامی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی لا يتخیل بی لا يتصور بی لا يتشبہ بی۔ ترمذی شمائل کے آخر میں چاروں الفاظ ہے کہ فرمایا شیطان آقا کی شکل میں نہیں آ سکتا، آقا کی صورت میں نہیں آ سکتا، تخیل میں بھی تشبیہ میں بھی آقا کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کو خواب میں دیکھا۔ ارے کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں جیتی جاگتی اپنی پاکیزہ آنکھوں سے دونوں جہانوں کے سردار کو دیکھا تھا، بار بار دیکھا تھا، صبح اور شام دیکھا تھا، دن اور رات دیکھا تھا، خوشی اور غم میں دیکھا تھا، مکے اور مدینے میں دیکھا تھا، سفر اور حضر میں دیکھا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا، تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا، گھڑ سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا، قصوہ اونٹنی پر دیکھا تھا، کالے امامے میں دیکھا تھا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تھا، امت کی فکر میں کڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر دنیا سے چلے جانے کے بعد خواب میں بھی دیکھا تھا۔ لیکن کتنے بدقسمت ہوں گے یہ لوگ، نہ دنیا میں آقا کو دیکھ سکے، نہ خواب میں ان گناہگاروں کو آقا کی تشبیہ اور آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے دونوں جہانوں کے سردار کو خواب میں دیکھا۔ آقا نے پوچھا ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کیا؟ میں نے کہا جی ہاں، 40 دن تک اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا جس کی توسیع کے لیے پیسے حضرت عثمان نے دیے تھے، اس کنویں کا پانی ان پر بند کیا گیا جس بیر روما کو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس عثمان کے ہاتھ کو کاٹا تھا جس کے بارے میں آقا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو کاٹا تھا جس ہاتھ سے کتابت وحی اور قرآن کو لکھنے میں کردار ادا کیا تھا، اس ہاتھ کو کاٹا تھا جس ہاتھ سے قرآن کے نسخوں کو جمع کیا تھا، اس ہاتھ سے کاٹا تھا، اس ہاتھ کو کاٹا تھا جس ہاتھ سے نبی کی خدمت میں 900 اونٹ، 100 گھوڑے،
200 اوقیہ چاندی، 1000 دینار، اور ایک موقع پر پورا اونٹ غلے کا، گندم اور گیہوں کا، اور 300 درم آقا کی خدمت میں وقف کیے تھے. اس ہاتھ کو ظالموں نے کاٹا تھا جس کے ہاتھ میں نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی. آسمانوں میں جس کا لقب 2 نوروں والا کہلایا جاتا ہے، اس ہاتھ کو کاٹا تھا جو ہاتھ اسلام لانے سے پہلے بھی چوری کی طرف نہیں بڑھا تھا، گناہ کی طرف نہیں بڑھا تھا. اس عثمان کے ہاتھ کو کاٹا تھا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آقا نے پوچھا، انہوں نے محاصرہ کیا، جی میرے حبیب. انہوں نے پانی بند کیا، جی میرے حبیب. انہوں نے اس مسجد میں نماز سے روکا، جی میرے حبیب. تم تلاوت کر رہے ہو، جی میرے حبیب. فرمایا روزے کی حالت میں ہو، اور فرمایا کہ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو میں دعا کروں اللہ تمہیں غلبہ دے، تم ان پر غالب آ جاؤ، یا آ کر میرے پاس افطار کر لو. حضرت عثمان اور صحابہ جو نبی کے قدموں پر جان نچھاور کرتے تھے، نبی کا بقیہ وضو کا پانی جو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، نبی کے لعاب دہن کو جو پی جایا کرتے تھے، نبی کے پسینے کو مشک و عنبر سے بڑھ کر جو حفاظت سے رکھا کرتے تھے، اشارہ آبرو پر جو آگ میں کود جایا کرتے تھے، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے، پکی ہوئی کھیتی اور فصلوں کو قربان کیا کرتے تھے، سینے کو ڈھال بنا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. 90 زخم حضرت طلحہ کی طرح سینے پر تلوار کے، چھری کے، نیزوں کے برداشت کیا کرتے تھے. ابو دجانہ جس نے اپنی پیٹھ دشمنوں کے تیروں کے سامنے ڈال بنا دی تھی اور نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر جما دی تھی، وہ صحابہ انہیں نبی کہے میرا دیدار چاہیے یا تمہیں کچھ اور چاہیے، ان کی زبانوں پر ایک جملہ ہوگا، لا ابالی اذا سلمت من عتب کل مصیبت بعدک جلل. اس صحابیہ کی طرح جس کا باپ شہید ہو گیا، جس کا بیٹا قربان ہو گیا، جس کے بھائی کا سہارا چھن گیا، اور جس کا شوہر اور سر کا تاج بھی نہیں رہا، 4 ظاہری بڑے سہارے چھن جانے کے بعد ان کی زبانوں پر آتا تھا ایک نظر مصطفیٰ کریم کے چہرے پر پڑ جائے، خدا کی قسم ساری مصیبتیں ختم، سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. ارے محبت سیکھنی ہے، عشق دیکھنا ہے، قربانی دیکھنی ہے. آپ ان صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو، ان قربانیوں کے بعد بھی کوئی ان صحابہ پر تبرہ کرے گا، اللہ ان کے ٹکڑے کر دے، اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے. ایک ایک صحابی کی آبرو پر، عصمت پر، تقدس پر ہم قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری نسل قربان. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کسی صحابی کی عزت اور ناموس پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے. اس حضرت عثمان نے کہا تھا آقا مجھے تو دیدار چاہیے، مجھے تو آپ کے پاس افطار کرنا ہے، مجھے تو ان نرم گالوں کو بوسہ دینا ہے، ان ہتھیلیوں کو چومنا ہے. اللہ اکبر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. تیری معراج کہ تو لوح قدم تک پہنچا، کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. ایک معذور ہے دن خوایاؤ کئی کہنا، یہ اتنے زور سے نعرہ لگا رہا ہے، آپ عورتوں کی طرح جواب دے رہے ہو. بولو لگاؤ نعرہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، آقا صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، تو آپ فتنوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں. فقربھا، اور آپ نے بڑے قریب ہو کر بتلائے، جیسے ہم کہتے ہیں امیجن کرو، تصور کرو. آپ نے فرمایا گویا کہ فتنے بالکل قریب ہے. پھر اتنے میں آپ کی نظر حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ آدمی اس دن بھی ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا۔ صحابی فرماتے میں نے چھلانگ لگائی اور جا کر دیکھا کہ واقعی حضرت عثمان ہے، کنفرم کروں، ری چیک کروں، تصدیق کروں۔ فرمایا میں نے چھلانگ لگائی، فوراً گیا اور کپڑا سر سے اٹھا کر آقا کی طرف کہا یہ حضرت عثمان۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت عثمان۔ کبیام سوگ نہ پوئے گی نداغ بدبختی دا۔ پھر بھی کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو اس کے دل کا کالا پن ہے۔ اور تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے کہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ اونٹ، سب سے زیادہ گھوڑے، سب سے زیادہ بکریاں، سب سے زیادہ مال ان کے پاس تھا۔ لیکن جب خلیفہ بنے اور دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو فرمایا میری ملکیت میں صرف 2 اونٹ ہیں، وہ بھی حج کے سفر کے لیے رکھے۔ پاکستان کے حکمرانوں، عالم اسلام کے حکمرانوں، اس واقعے سے سبق لے لو۔ تم اقتدار میں نہیں آتے، کرائے کے گھروں میں رہتے ہو، 5 سال کے بعد تمہیں اپنے گھروں کی گنتی معلوم نہیں ہوتی، تمہارے اکاؤنٹ، تمہارے اثاثے، تمہاری جائیدادیں، تمہاری پراپرٹیز، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری عیاشیاں، تمہارے خرچے، تمہاری اولاد کے ناز و نخرے، وہ کوئی کیلکولیٹر کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ 90 ڈگری کا فرق آیا ہے۔ ایک حضرت عثمان تھے، دنیا کے امیر ترین آدمی اس زمانے کے، ویل آف پرسن، لیکن جب خلافت کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں صرف 2 اونٹ، وہ بھی حج کے سفر کے لیے رکھے تھے۔ آج یہ کرپشن ختم ہو جائے، یہ سود کا نظام ختم ہو جائے، یہ رشوت گیری اور دادا گیری ختم ہو جائے، آپ دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دن مناؤ وہ نہ مناؤ، صحابہ کے دن اس لیے مناؤ کہ تمہیں پتہ چلے یہ کون تھے۔ ہندوؤں کے مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجانے والوں، سکھوں کے رومال سروں پر باندھنے والوں، ہولی میں اپنے چہرے پر رنگ ملنے والوں، کرسمس ڈے میں کرسمس کی مبارکباد دینے والوں، کاش تمہیں اسلام کا پتہ ہوتا، کاش تمہیں صحابہ کرام کا پتہ ہوتا، کاش تمہیں خلافت راشدہ کا پتہ ہوتا، کاش تمہیں خلفائے اربعہ اور ان کے مثالی دور کا پتہ ہوتا، تو تم یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر صحابی کے بارے میں ہمیں بھی پتہ ہو، ہماری اولادوں کو بھی پتہ، ہم اس کا لٹریچر پڑھیں، ہم فیس بک پر جو مستند علماء ہیں ان کو سنیں، ایک ایک صحابی کی سیرت ہمارے ذہنوں میں آئے گی، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن آئے گا، استحکام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔